کسی نے بڑی اجلت سے میرے منہ سے لحاف اتارا تھا۔ میں گہری نیند میں تھی۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ ایک مردانہ آواز مجھے سنائی دی۔ جھٹ سے میری آنکھ کھلی۔ سامنے ایک 27-28 سالہ نوجوان تھا۔ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، اپنے برابر سے اپنا دوپٹہ اٹھایا، خود پہ لپیٹا۔ کون ہو تم؟ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ مجھے لگا شاید میرے کمرے میں چور گھس آیا ہے۔ میری تو جان نکلی۔ کون ہو لڑکی؟ اس کا لہجہ بھی کافی غصیلا تھا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا تمہارا کمرہ؟ یہ کمرہ تمہارا کب سے ہوا؟ میں نے کہا آپ چور بھائی ہیں نا؟ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ کہنے لگا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے لڑکی؟ میرے کمرے میں قبضہ تم نے جما رکھا ہے اور مجھے چور کہہ رہی ہو؟ ٹھہر جاؤ ذرا، بتاتا ہوں تمہیں، وہ تھوڑا غصے سے بولا۔ میں نے تو آنکھیں بند کی اور دادی دادی پکارنا شروع کر دیا۔ وہ گڑبڑا کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا چور آ گیا ہے۔ رات کے 3 بجے کا پہر تھا۔ مجھے لگا کہ ابھی وہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھے گا یا جیب سے پسٹل نکال کے میرے ماتھے پہ رکھ دے گا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہ خود بھی میری ہی دادی کو دادی دادی کہہ کے پکارنے لگا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے تایا، ان کے بچے سب کمرے میں آ گئے۔ میری دادی بھی اپنا بھاری بھرکم وجود لے کر پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اندر آئی۔ دادی کو دیکھ کے وہ لڑکا جسے میں چور سمجھ رہی تھی کہنے لگا کون ہے یہ لڑکی؟ دادی یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ میں دادی کے پیچھے چھپ گئی۔ میں تو اسے چور سمجھ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کے چھوٹے تایا بھی اوپر کے پورشن سے نیچے آ گئے تھے۔ تب پتہ چلا کہ وہ بڑے تایا کا بیٹا کبیر ہے، جو اپنے آفس کے کسی کام کی وجہ سے پچھلے 4 دن سے اسلام آباد گیا ہوا تھا اور ابھی واپس آیا ہے، اور یہ کمرہ اسی کا تھا۔ بابا اس محترمہ سے کہیں کہ میرا کمرہ خالی کرے، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور مجھے سونا ہے۔ میں اپنی دادی کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کمرہ تمہیں نہیں مل سکتا، آج کے بعد اس کمرے میں منہ نہ رہے گی، تم اوپر کے پورشن میں چلے جاؤ، وہاں پہ کمرہ خالی ہے۔ کہنے لگا میں کیوں جانے لگا دادی؟ آپ جانتی ہیں میں بچپن سے اسی کمرے میں ہوں، مجھے اپنے کمرے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ پہلی 3 دن اسلام آباد میں خوار ہوتا آ رہا ہوں، سونے کا ٹائم تک نہیں ملا۔ میں اپنا کمرہ کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں دادی اماں، میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی ارے ایسے کیسے سو جاؤ گی، یہ اسی کمرے میں رہے گی۔ تبھی میرے تایا ابا اور تائی اماں بھی آ گئے۔ کہنے لگے کبیر بیٹا تم اوپر کے کمرے میں چلے جاؤ اور کل تک تمہارا سامان میں اوپر پہنچا دوں گی، یہاں کا سامان ادھر سے اٹھوا کے وہاں سیٹ کروا دیں گے، تمہیں یہی لگے گا کہ وہ اوپر کا کمرہ ہی تمہارا کمرہ ہے۔ انہوں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا میں کیوں جانے لگا وہاں، اور یہ کیوں آئی ہے یہاں؟ جب بچپن سے اپنے ننیال میں رہ رہی تھی تو کیا اب اس کی 2 روٹیاں اس کے ماموں اور نانی پہ بھاری ہو گئی تھی جو اسے ہمارے سر پہ سوار کر دیا؟ اتنی تذلیل سن کے میرا جی چاہا کہ واپس اسی جہنم میں چلی جاؤں جہاں سے آئی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ تایا ابا کہنے لگے زبان کو لگام دو، مونا اسی گھر میں رہے گی، جتنا یہ تمہارا گھر ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے، اس کے باپ کا بھی حصہ ہے یہاں پہ، جاؤ اوپر جا کے سو جاؤ۔ وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ راستے میں رکھی کرسی پہ اس نے زور سے پاؤں مارا، کرسی گر گئی۔ تن فن کرتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا۔ تایا ابا کہنے لگے بیٹا تم پریشان نہ ہو، آئندہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے کہا میں دادی اماں کے کمرے میں سو جاؤں گی، مجھے نہیں چاہیے کسی کا کمرہ۔ میں ویسے ہی ڈری سہمی سی لڑکی تھی۔ دادی اماں کہنے لگی لیکن کیوں نہیں چاہیے؟ میرے کمرے میں ہے کیا؟ ایک سنگل بیڈ ہے جہاں میں سوتی ہوں، اور ایک چھوٹا سا صوفہ ہے، وہاں تم پوری کبھی نہیں آؤ گی، آرام سے یہیں پہ سو، میں دیکھتی ہوں یہ تمہیں کمرے سے کیسے نکالتا ہے۔ ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے بس 3 دن گزرے تھے اور میری وجہ سے فساد بھی برپا ہو گیا تھا۔ شاید مومانی ٹھیک کہتی تھی کہ میں فساد کی جڑ ہوں، جہاں بھی جاؤں گی وہاں فساد برپا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری مومانی غلط کہتی ہیں، وہ خود ہی لڑاکا ہیں، وہ مجھے ویسے ہی برداشت نہیں کرتی، لیکن یہاں آئے تیسرا دن ہوا تھا کہ فساد شروع ہو چکا تھا۔ کبیر کو میں نے دیکھا تو آج پہلی بار تھا، لیکن اس کا نام پہلے سن چکی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ میں نے تو جب راہیلہ سے یہ سنا تھا تبھی سوچ لیا تھا کہ میں کبھی کبیر کے سامنے جاؤں گی ہی نہیں۔
مجھے لڑائی جھگڑوں سے بہت ڈر لگتا تھا، بہت خوف آتا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کبیر سے پہلی ملاقات ہی یوں ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ کبیر کا کمرہ ہے تو میں کبھی نہ آتی۔ پتہ نہیں دادی اماں نے کیوں مجھے منع کر دیا۔ ارے میرا کیا تھا، میں کون سا ساری زندگی بیڈ پہ سوتی آئی تھی۔ اپنے ماموں کے گھر بھی زمین پہ بستر بچھا کے سو جایا کرتی تھی، مجھے تو عادت تھی زمین پہ سونے کی۔ جیسے عیش میں نے ان 3 دنوں میں اپنے ددیال میں کیے تھے، ننیال میں تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کبھی بیڈ پہ بیٹھ کے بھی دیکھا ہو۔ شاید ان کے نئے نئے جذبے تھے، اس لیے تھوڑی سی اگر میں پرانی ہو جاؤں گی تو میری اوقات واپس وہی ہو جائے گی، کیونکہ یتیم کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، چاہے وہ کہیں بھی رہ لے۔ میں تو اس بات پہ ہی حیران تھی کہ برسوں بعد میری دادی اور میرے تایا کو میری یاد کیسے آ گئی تھی۔ میرے والد کے انتقال کو تو بہت سال بیت چکے تھے، میں شاید تب 3 سال کی تھی۔ اماں ہی بتاتی تھیں کہ تمہاری دادی نے اور تمہارے تایا ابا نے ہم لوگوں کو گھر سے نکال دیا ہے، تب میرے بھائی نے مجھے سہارا دیا تھا۔ میں 7 سال کی تھی اور تب سے یہی باتیں سنتی آ رہی تھی کہ میرے ددیال والے اچھے نہیں ہیں۔ یہی بات میں نے اپنی نانی اور ماموں مانی سے بھی سنتے ہوئے ہوش سنبھالا تھا، اس لیے میں بھی انہیں برا ہی سمجھتی تھی۔ بہرحال میں 7 سال کی تھی تو میری والدہ کی دوسری شادی کر دی گئی۔ بہت روئی تھی میں کہ مجھے بھی اماں کے ساتھ جانا ہے، لیکن اماں نے ایک بار بھی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہا، شاید اس لیے کہ شادی کر کے میری ماں ولایت جا رہی تھی۔ میں کہاں سے انہیں یاد آتی۔ شاید اماں کے شوہر کو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، کیونکہ وہ میری ماں سے دگنی عمر کا تھا، لیکن میری ماں خوش تھی، خوشی خوشی رخصت ہو کے چلی گئی۔ میں نے اماں کا دوپٹہ پکڑ کے روکنا چاہا تو ایک تھپڑ میرے منہ پہ مارا کہ جان چھوڑو میری، تمہاری خاطر میں اپنی زندگی تھوڑی خراب کر سکتی ہوں۔ بس تب سے منہ پہ پڑا تھپڑ دل پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ میرے ماموں کا مجھ پہ بس ایک احسان تھا کہ انہوں نے میری پڑھائی نہیں چھڑوائی تھی، لیکن گھر کے سارے کام کاج میرے ذمے آ چکے تھے، یہاں تک کہ بوڑھی نانی کو بھی سنبھالنے کا کام میرا تھا۔ میں اسکول سے واپس آتے ہی بیگ اپنی نانی کے کمرے میں رکھ دیتی۔ میری نانی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ جب میں اسکول سے آتی تو مجھے روٹی اور رات کا سالن کھانے کو مل جاتا تھا۔ اگر 2-4 دن کا باسی سالن بھی ہوتا تو میں بڑے آرام سے کھا لیتی تھی۔ ارے پیٹ ہی تو بھرنا ہوتا تھا، تازہ کیا اور باسی کیا۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد میں باورچی خانے کا رخ کرتی، آٹا گوندتی، سارے برتن دھوتی، رات کے لیے کھانا بناتی، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، ہر کام مجھے کرنا پڑتا تھا۔ رات کے 12 بجے میں فارغ ہوتی اور اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتی۔ نیند سے میری آنکھیں چور ہوتی تھیں اور میں پڑھ رہی ہوتی تھی، کیونکہ اتنی تو سمجھ مجھے بھی آ گئی تھی کہ اگر میں نے اچھی تعلیم حاصل کی تبھی اپنا مستقبل بدل سکتی ہوں، ورنہ میری ساری زندگی دوسروں کے برتن مانجنے میں ہی گزر جائے گی۔ ممانی کو میں نے آج تک کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جس نے باتیں سنانی ہوتی ہیں اسے موقع کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ممانی بات بے بات مجھے ڈانٹتی رہتی تھی۔ جب میں نانی سے رو کے شکایت کرتی تو وہ مجھے پیار سے یہی کہتی کہ بیٹا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو، لاپرواہ ہو جاؤ، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی بھی ہو تو اسے بھی تانے تشنے سننے پڑتے ہیں۔ میں نے یہ بات اپنی گرہ سے باندھ لی، پھر تو واقعی جیسے میں بے فکر ہو گئی۔ ممانی کے کوسنے بھی مجھ پہ اثر نہیں کرتے تھے۔ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی میں اس بات کا انتظار کرتی کہ کب میرے ماموں مجھے تنہا میسر آئے۔ جب ممانی اپنے بچوں کے ساتھ میکے جاتی تو پیچھے سے مجھے موقع مل جاتا۔ میں ماموں کے کمرے میں جاتی، گرم چائے انہیں پیش کرتی، اور پھر میں تھی تو ان کی بھانجی، پیار ان کا بھی امڑ آتا تھا، خاص طور پہ اس وقت جب ان کی بیوی بچے نہیں ہوتے تھے تو مجھے پیسے بھی ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے اپنی موٹر سائیکل پر باہر لے جاتے، مجھے کپڑے دلوا دیتے۔ میں کہتی کہ ماموں، اگر ممانی نے پوچھا تو کیا کہوں گی، یہ نئے کپڑے کہاں سے آئے؟ وہ کہتے کہ کہہ دینا کہ پڑوس والی خالہ نے اپنی بیٹی کی اترن دی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے ماموں کو مجھ سے محبت نہیں، انہیں مجھ سے بہت محبت تھی، بس وہ اپنی بیوی کی وجہ سے ڈرتے تھے۔ ماموں کی بڑی بیٹیاں مجھ سے 3-3 4-4 سال بڑی تھیں،
البتہ ان کا بیٹا مجھ سے شاید 1 سال بڑا تھا۔ گھر میں ایک تو میری نانی مجھ سے کچھ ہمدردی کرتی تھی، میرے آنسوؤں کو صاف کرتی تھیں، اور ماموں اس وقت میرے اپنے ہوتے تھے جب ان کے بیوی بچے یہاں نہیں ہوتے تھے، یا پھر عمیر تھا، وہ میرا بڑا خیال رکھتا تھا۔ جب بھی مومانی بلا وجہ میرے منہ پہ تھپڑ دے مارتی تو وہ بڑے غصے سے اپنی ماں کو دیکھتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ ایک بار مجھے بڑا ہو جانے دو، جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور اس گھر کا سارا خرچہ اٹھانے لگوں گا تب میں امی کا ہاتھ پکڑ کے دور جھٹکوں گا اور کہوں گا کہ خبردار جو کسی نے میری مونا پہ ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کہا اور مومانی تمہارے سر پہ 100 جوتے ماریں گی۔ کہنے لگا تب نہیں ماریں گی، جب میرا قد ان سے بھی لمبا ہو جائے گا اور میری صحت بھی ابا جیسی تگڑی ہو جائے گی، پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا مجھے۔ میں نے کہا اتنے بڑے ماموں مومانی کے سامنے کچھ نہیں کر پاتے تو تم کیا کر پاؤ گے؟ مامی بس ایک گھوری ڈالتی ہیں ماموں پہ اور مجال ہے کہ ماموں کی نظریں بھی اٹھ جائیں۔ جانے دو۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگتا تھا۔ ارے میں ایسا بزدل تھوڑی ہوں گا، میں بہت بہادر ہوں گا، دیکھ لینا۔ وہ اپنی جیب خرچی بچا بچا کر میرے لیے چیزیں لاتا تھا۔ ہر عید پہ کانچ کی چوڑیاں وہی مجھے لا کے دیتا تھا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگا وہ اپنی والدہ سے بحث کرنے لگا کہ مونا سارے کام تو کرتی ہے، میری دونوں بڑی بہنیں تو کچھ نہیں کرتی، آپ کیوں ہر وقت اسے ڈانٹتی رہتی ہیں؟ تو میری مومانی اسے بھی ڈانٹنے لگتی کہ اپنی زبان بند کرو۔ بہرحال میں نے 10ویں جماعت پڑھی تھی اور میری بدقسمتی کہ میں اپنی دونوں کزنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب کزن فرزانہ کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے تو پتہ نہیں کیسے ان عورتوں کی نظر مجھ پہ پڑ جاتی تھی، یا تو میں صحن دھو رہی ہوتی تھی یا برتن دھو رہی ہوتی تھی تو ان کی نظر پڑ جاتی تھی۔ ہمارا باورچی خانہ صحن میں تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ فرزانہ کے لیے آنے والے رشتے نے مجھے پسند کر لیا، اور لڑکا اچھا خاصا ہینڈسم تھا، اچھا کماتا تھا اور کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ وہ لوگ تو بضد ہی ہو گئے کہ اپنی بھانجی کی شادی آپ ہمارے بیٹے سے کرتا ہے۔ اس وقت مومانی نے مجھے بہت مارا، کمرے کا دروازہ بند کر کے جو مجھے مارنا شروع کیا، اپنا ہاتھ ہی نہیں روکا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ اس وقت عمیر گھر پہ نہیں تھا۔ میری نانی نے یہاں تک کہ میرے ماموں نے بھی بہت دروازہ کھٹکھٹایا۔ کلثوم دروازہ کھول دو، کیوں یتیم بچی پہ ہاتھ اٹھاتی ہو؟ خدا کے قہر سے ڈرو۔ پر میری مومانی کو تو پتہ نہیں مجھ پہ کون سا غصہ سوار تھا۔ کہنے لگی یہ فساد کی جڑ ہے، اب میری بچیوں کے آڑے آنے لگی ہے یہ۔ آپ کی بہن نے تو پلٹ کے کبھی بیٹی کی خیر خبر تک نہیں لی، ہمارے سر پہ ڈال کے خود اپنی زندگی میں عیش کر رہی ہے۔ مجال ہے جو 1 روپیہ 1 آنا بھی وہاں سے بھیجتی ہو۔ ایک تو ہم اس کے خرچے اٹھائیں، دوسرا یہ میری بیٹیوں کے رشتے میں آ رہی ہے۔ میں اس کا خون پی جاؤں گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مومانی آج مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گی۔ نانی رو رہی تھیں، ماموں دروازہ کھٹکھٹائے جا رہے تھے۔ تبھی شاید عمیر آیا۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے، کون رو رہا ہے، کون چلا رہا ہے اندر؟ میرے ماموں کہنے لگے تمہاری ماں پاگل ہو گئی ہے، بہت مار رہی ہے مونا کو۔ یوں تو میرا نام میمونہ تھا، لیکن سب مجھے مونا کہتے تھے۔ عمیر اس وقت 11ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ امی دروازہ کھولیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مومانی کہنے لگی آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مکوں سے ٹھڈوں سے مسلسل میری کمر وہ تقریباً توڑ چکی تھی۔ تبھی دروازہ جھٹکے سے کھلا، لاک ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی مومانی نے عمیر کو دیکھا تو مجھے چھوڑا۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا میں اٹھ نہیں پا رہی تھی، میں زمین پہ ڈھیر ہو چکی تھی۔ میرے سر سے، ناک سے، ہونٹوں کے قریب سے خون بہے جا رہا تھا۔ چہرے پہ نیل کے نشان پڑ گئے تھے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سی چوٹیں لگی تھیں۔ عمیر نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں بڑے برے طریقے سے بیڈ کی طرف دھکا دیا تھا۔ یہ دیکھ کے مومانی حیران رہ گئی۔ کہنے لگا آج کے بعد آپ نے اگر اس پہ ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھیے گا میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مومانی تو ہکا بکا اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت؟ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ انہوں نے عمیر کی طرف بڑھایا تو اس نے ان کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگا بہت ہو گیا امی، بہت برداشت کر لیا میں نے،
آج کے بعد مونا کے ساتھ آپ نے کوئی بھی زیادتی کی تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اگر آپ میری ماں نہ ہوتی نا تو پھر میں آپ کو بتاتا۔ میری ممانی تو اپنے بیٹے کے تیور دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کیا، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے سہارا دے کے کمرے سے باہر نکالا، نانی کے کمرے میں لے کے آیا، نانی کے بیڈ پہ لٹا دیا، کہنے لگا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تمہارے، جوان جہان ہونا، کیا امی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی تھی؟ نانی کہنے لگی تمہاری ماں موقع دیتی ہے کیا؟ میری نانی بھی رو رہی تھی۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ نہ تو ممانی نے مجھے کچھ کہا نہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن جیسے ہی عمیر نے 12ویں جماعت پاس کی اپنا زیور بیچ کے اسے بیرون ملک پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ کہنے لگیں کہ تم تو میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالنا شروع کر چکی تھی، اب تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میں ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں میری ممانی اب میرے ساتھ کیا کریں گی۔ نانی ان دنوں بیمار تھیں اور میرے ماموں بھی بہت پریشان تھے۔ تب انہوں نے میرے تایا ابا کو فون کیا کہ آ کے اپنے بھائی کی اولاد کو لے جائیں۔ تایا ابا کہنے لگے کہ ہم نے تو زرینہ کو کبھی بھی نہیں نکالا، وہ خود ہی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میری ماں سسرال میں اس لیے نہیں رہنا چاہتی تھیں کیونکہ انہیں دوسری شادی کرنی تھی، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ سسرال میں رہیں گی تو ان کی دوسری شادی نہیں ہو پائے گی۔ اگلے ہی روز میرے تایا ابا مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ اپنے بابا کی تصویر میں نے اپنی اماں کے پاس دیکھی تھی اور ان سے لے لی۔ میرے تایا کی شکل میرے باپ سے بہت ملتی تھی۔ جب میں اداس ہوتی تھی تو اس تصویر سے باتیں کر لیا کرتی تھی۔ سامنے اپنے باپ سے ملتی جلتی شکل کے اس شخص کو دیکھ کر میرا خون بھی جوش مارا تھا۔ میں ان کے ساتھ لپٹ کے رونے لگی، وہ میرا سر سہلانے لگے۔ نہ میرے بچے روتے نہیں ہیں، آنسو تو ان کے بھی بہہ رہے تھے کیونکہ میں ان کے بھائی کی اولاد تھی۔ انہوں نے تو ایک دن بھی رکنے کی زحمت نہیں کی، حالانکہ میرے ماموں نے بہت کہا کہ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اگلے روز چلے جائیے گا۔ کہنے لگے نہیں، بس رات کی ہی ٹرین ہے، بڑی مشکل سے وقت نکال کے آیا ہوں۔ میں نے اپنا اٹیچی ساتھ لے جانا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے پرانے خستہ حال کپڑے دیکھ چکے تھے اور اتنا بھی اندازہ لگا چکے تھے کہ اٹیچی میں بھی پرانے بوسیدہ کپڑے ہی ہوں گے۔ میں تایا ابا کے ساتھ جب لاہور آئی تو دادی نے مجھے گلے لگا کے بہت دیر تک روتی رہیں، اپنے ہاتھوں میں میرا چہرہ لے کے چومتی رہیں۔ میرے 2 تایا تھے اور 2 منزلہ ان کا بہت بڑا سا مکان تھا، پرانے طرز کا بنا ہوا تھا لیکن اچھا خاصا بڑا تھا۔ باہر باغیچہ تھا، پارکنگ ایریا میں 2 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی تھیں، اندر ڈرائنگ روم بھی الگ تھا، ڈائننگ روم الگ تھا، بہت بڑا لاؤنج تھا، اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ بڑی تائی امی نیچے کے پورشن میں رہتی تھیں، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک صغیر اور ایک کبیر۔ صغیر بھائی شادی شدہ تھے اور ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا 3 سال کا تھا، بیٹی 1 سال کی بھی نہیں تھی، اور چھوٹے تایا اوپر رہتے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ مجھے نیچے کا کمرہ دیا گیا تھا۔ کمرہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی تھی، پہلی بار نرم نرم بیڈ پہ سونے کا موقع ملا تھا، ورنہ میرا تو زمین پہ ہی بستر بچھتا تھا، فرزانہ اور ریحانہ کے کمرے میں۔ اگلے روز میری تائی اماں مجھے بازار لے گئیں، مجھے ڈھیر سارے نئے کپڑے خرید کے دیے جو ریڈی میڈ تھے۔ 10ویں جماعت کے بعد میرا آگے داخلہ بھی نہیں کروایا گیا تھا، ورنہ ابھی تک میں 11ویں پڑھ چکی ہوتی۔ جب میں نے تایا ابا سے کہا تو کہنے لگے کوئی بات نہیں۔ میں اپنے میٹرک تک کے سارے سرٹیفکیٹس لے کے آئی تھی، اپنے سارے ڈاکیومنٹس میرے پاس تھے۔ کہنے لگے کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوگا میں تمہارا داخلہ کالج میں کروا دوں گا۔ میں بہت خوش تھی، پر شاید اس خوشی کی مدت بس چند دن کی ہی تھی، کیونکہ کبیر آ چکا تھا جو تایا ابا کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ میں راحیلہ اور فضیلہ سے سن چکی تھی کہ وہ بہت غصے کا تیز ہے، کھانے میں بہت نخرے دکھاتا ہے، اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ لیکن باخدا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اسی کا کمرہ دیا گیا ہے، اور میں تو نکلنے کو بھی تیار تھی۔ پتہ نہیں دادی اماں نے ایسا کیوں کیا،
حالانکہ مجھے راہیلہ نے کہا تھا کہ کبیر کے ساتھ پنگا نہ لینا، کیونکہ سمندر میں رہ کے مگرمچھ سے بیر لینے کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، اور تم تو ہو بھی بڑی ڈری سہمی سی لڑکی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے منہ لگنے کی، حالانکہ مجھے یہاں آئے ہوئے بس 3 دن ہوئے تھے، لیکن میں تائی اماں کے ساتھ کچن میں کام کروانے لگی تھی۔ حالانکہ وہ بہت روکتی تھی کہ رہنے دو، لیکن میں کہتی تھی یہ نہیں، آپ کی کون سا کوئی بیٹی ہے، آپ اکیلی تھک جائیں گی، اور مجھے تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہاں پہ رات کا کھانا بنایا تو تایا ابا نے بہت تعریف کی، اور دادی اماں نے مجھے 5,000 دیے، تایا ابا نے الگ سے پیسے دیے، صغیر بھائی نے بھی 2,000 دیے، کیونکہ ان کی بیوی کچن میں ذرا کم ہی گھستی تھی۔ میں 3-4 دن میں اندازہ لگا چکی تھی کہ تائی اماں کو اپنی بڑی بہو سے کئی شکایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دیر سے اٹھتی تھیں، دوسرا کہ وہ سیدھے منہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھیں، اور میں تائی اماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں لگی رہتی تھی، کبھی آٹا گوندھ دیتی، کبھی کھانا بنا دیا، کبھی برتن دھو دیے۔ وہ میری سبک رفتاری کو دیکھ کر بڑی حیران ہوتی تھی۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتی تو چھوٹے تایا ابا کے پورشن میں چلی جاتی۔ راہیلہ اور فضیلہ مجھ سے بہت باتیں کرتی تھیں، ہنسی مذاق کرنا، لوڈو کھیلنا، میرا دل لگا ہوا تھا۔ اس کا بھائی رافع البتہ مجھ سے کچھ کھینچا کھینچا سا رہتا تھا، اور میں خود بھی بات کرنے سے کتراتی تھی۔ بڑے الزامات لگے تھے مجھ پہ۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر عمیر واپس آ گیا تو کیا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اس نے مجھ سے شادی کر بھی لی تو وہ کون سا 24 گھنٹے میرے پاس رہے گا، ممانی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ یہ سوچ مجھے کانپنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کبیر نامی ایک بلا یہاں پہ بھی موجود ہے، جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی میری دشمنی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے اس کے کمرے پہ قبضہ کیا ہے۔ مجھے باقی کی رات نیند نہیں آئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کے کمرے سے باہر آئی، دیکھا تو وہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے دونوں پاؤں اس نے سامنے سینٹرل ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے اور سگریٹ پی رہا تھا۔ آنکھوں کے گلابی پن سے لگ رہا تھا کہ رات بھر وہ سویا نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو میں ڈر گئی، واپس کمرے میں آ کے دروازہ بند کرنے لگی۔ وہ شاید بڑی تیز رفتاری سے کمرے کی طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کرتی، اس نے اپنا پاؤں دروازے پہ رکھ دیا۔ اب اس کی جان اور میری جان میں خاصا فرق تھا۔ میں چاہ کے بھی دروازہ بند نہیں کر پائی۔ کہنے لگا دروازہ کھولو، تمہارے ہی اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ اسے دیکھ کے میری جان ہوا ہوئی۔ میں نے کہا دیکھیں، مجھے آپ کا کمرہ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں بول پڑی، میں تو دادی اماں کے کمرے میں بھی سو سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ معصومیت کا جادو تم دادی پہ چلانا، میں اپنا کمرہ تمہیں دے بھی نہیں رہا، چلو شاباش نکلو یہاں سے باہر۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر نکال کے خود اندر جا کے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ میں لاؤنج کے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا کہ اب میں کیا کروں۔ بہرحال میں کچن میں آ گئی۔ ویسے بھی سب جاگنے ہی والے تھے۔ دادی اماں تو ویسے بھی جلدی ناشتہ کرنے کی عادی تھی، اور صبح ناشتے میں وہ دلیا کھاتی تھی، اس لیے میں نے ان کے لیے دلیا بنا دیا۔ باقی سب بھی جو جو ناشتہ کرتے تھے سب بنا کے میں نے ڈائننگ روم کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ سبھی اپنے کمروں سے نکل کے ناشتے کے لیے آ گئے۔ نرگس بھابھی نے جب ٹیبل پہ ناشتہ دیکھا تو کہنے لگی کہ میں نے تو آج فرائی انڈا کھانا ہے، میں پراٹھا نہیں کھاؤں گی۔ میں نے کہا میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ تبھی میری تائی اماں کہنے لگی کہ مونا یہیں رکو، نرگس اگر تم نے فرائی انڈا کھانا ہے تو جا کے اپنے لیے خود بنا لو، وہ اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے، اس گھر کی بیٹی ہے۔ 4 دن ہوئے ہیں اسے آئے ہوئے، اور میرے لاکھ منع کرنے پہ بھی اس نے کچن میں میری ہیلپ کروانی شروع کر دی ہے۔ یہ سن کے نرگس بھابھی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی تو اس سے پہلے میں خود ہی بناتی تھی، ابھی بھی بنا لوں گی میں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلی گئی۔ تائی اماں میرے تایا ابا سے کہنے لگی کہ آپ ایسے کریں، مونا کا داخلہ کالج میں جلد از جلد کروا دیں۔ وہ کہنے لگے ہاں بس 10-15 دنوں میں داخلے کھلنے والے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی میرے کالج کا داخلہ شروع ہوا، تایا ابا نے مجھے داخل کروا دیا۔
مجھے ڈرائیور کالج چھوڑنے جاتا تھا، وہی لینے آتا تھا، اور کبیر کو اپنا کمرہ نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر شفٹ کرنا پڑا کیونکہ تایا ابا نے بہت غصے سے اس سے کہا تھا۔ اس لیے اس کے دل میں میرے لیے نفرت کا ہو جانا لازم سی بات تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا اسے غصہ آنے لگتا تھا، مجھے غصے سے گھورتا رہتا تھا۔ ایک بار مجھے اکاؤنٹنگ کا ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں راہیلہ باجی سے سمجھنے کے لیے اوپر گئی تو میں سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی تھی اور وہ نیچے اتر رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو دائیں جانب سے اوپر جانے لگی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے سیڑھیاں اوپر چڑھی تو کہنے لگا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، مجھ سے بچ کے رہنا۔ یہ کہہ کے جلدی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ میں کچھ ڈر گئی تھی۔ اوپر جا کے میں نے راہیلہ باجی سے اپنا وہ سوال سمجھا اور نیچے آ گئی۔ سب لوگ بہت اچھے تھے سوائے کبیر کے۔ ایک بار میں باغ میں کھلے ہوئے گلاب کے پھولوں کو توڑ رہی تھی تاکہ گلدستہ بنا کے اپنے کمرے میں سائڈ ٹیبل پہ رکھے گلدان کے اندر رکھوں تاکہ اس کی مہک پورے کمرے میں پھیل جائے۔ کمرے کو میں اپنے مطابق سیٹ کر چکی تھی۔ میں پھول توڑنے میں مگن تھی جب کسی نے مجھے پیچھے سے ہاؤ کہہ کے بری طرح سے ڈرایا اور پھر ہنسنے لگا۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو مجھے غصہ آیا۔ کہنے لگا، ہمارے باغ کے پھول کیوں توڑ رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ میرا بھی باغ ہے، دادی اماں نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کے کہنے لگا کہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے باپ کا اس گھر میں حصہ ہے اور تم مالکن بن کے رہو گی تو یہ تمہاری سوچ ہے، یہاں تم آئی ہوئی لڑکی سمجھی جاتی ہو۔ میرے بابا اور چھوٹے چاچا زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کریں گے اور تمہارا جہیز بنا کے تمہیں یہاں سے دفع کریں گے، اور جس دن تم یہاں سے دفع ہو جاؤ گی اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے میرا کمرہ واپس مل جائے گا۔ تم ہماری خیراتوں پہ پل رہی ہو کیونکہ تم جیسی یتیم لڑکیاں صدقے اور خیرات کے ہی قابل ہوتی ہیں۔ یہ سن کے میں نے اپنے سارے پھول وہیں پھینکے اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کے میں بہت روئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں راہیلہ آ گئی۔ مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، کیا میں تم لوگوں کو بہت بری لگتی ہوں؟ کیا مجھے ترس کھا کے آپ لوگ یہاں لے کے آئے ہیں؟ صدقے اور خیرات سے میرا جہیز بنا کے میری شادی کر کے مجھے یہاں سے دفع کر دیں گے؟ یہ سن کے راہیلہ کہنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا، کبیر نے۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ ارے کبیر کی تو عادت ہے، وہ ایک بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکا ہے، اصل میں اسے اپنے کمرے کے کھونے کا دکھ ہے۔ میں نے کہا، مجھے نہیں چاہیے اس کا کمرہ۔ کہنے لگی، کیوں نہیں چاہیے؟ اسے بولنے دو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا دل خراب کرنے کی۔ زیادہ ہی ہے تو تم دادی اماں سے اس کی شکایت لگا دو۔ ہم نے تو کہا تھا دادی اماں کو کہ مونا ہمارے ہی کمرے میں رہ لے گی، ہم دونوں بہنیں بھی تو آرام سے رہتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ نہیں، اسے میں اپنے برابر والے کمرے میں رکھوں گی۔ تو جب دادی اماں کا ووٹ تمہاری طرف ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہیں یہ کچھ بھی کہے، تم سیدھا دادی اماں کے پاس جاؤ اور اس کبیر کے بچے کی شکایت لگا دو۔ بہرحال میں نے اس کی شکایت تو نہیں لگائی، لیکن زیادہ تر وقت میں دادی اماں کے پاس گزارنے لگی۔ ایک بار میں چھٹی کے وقت کالج سے باہر آئی تو ڈرائیور کی جگہ کبیر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ماتھے پہ بل ڈلے ہوئے تھے، موبائل پہ نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے بھی برا سا لگا، وہ کیوں مجھے لینے آیا تھا؟ مجھے دیکھ کے اس نے موبائل فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور میرے پاس آ گیا کیونکہ میرے پاؤں کالج کے دروازے پہ ہی جم چکے تھے۔ کافی دیر تو مجھے دیکھتا رہا کہ میں کب آؤں گی۔ جب دیکھا کہ میں وہیں کھڑی ہوں تو وہ میرے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے، میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں جو وہاں کھڑا تمہارا انتظار کرتا رہوں، اور تم یہاں کھڑی کون سی مالا جپ رہی ہو؟ چلو جلدی، میں نے آفس بھی جانا ہے۔ میں نے کہا، ڈرائیور کیوں نہیں آیا؟ میری بات پہ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ ڈرائیور بیمار ہے، اپنے گھر گیا ہے چھٹی پہ۔ میں چلتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو کہنے لگا، آگے آ کے بیٹھو، میں ڈرائیور نہیں ہوں جو تم نوابوں کی طرح پیچھے بیٹھو اور میں ڈرائیور کی طرح آگے گاڑی چلاؤں، میرے برابر میں آ کے بیٹھو۔ میں نے کہا، جی نہیں شکریہ، میں ہر ایرے غیرے کے برابر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ میری بات پہ اس نے پلٹ کے مجھے پیچھے دیکھا۔
میں پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی، لیکن اس نے گاڑی نہیں چلائی۔ 5 منٹ گزر گئے تھے۔ میں نے کہا گاڑی کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی انگلیاں اسٹیئرنگ پہ چلا رہا تھا۔ آگے آ کے بیٹھو اگر تم نے گھر جانا ہے تو، ورنہ میں بہت ڈھیٹ قسم کا انسان ہوں۔ میں نے گہری سانس لی، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور زور سے بند کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہ گیا۔ سامنے سے آنے والے رکشے کو میں نے روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ گھر کا ایڈریس بتایا۔ وہ بہت حیران ہوا کیونکہ مجھ میں اتنا اعتماد تھا نہیں، پر میں جانتی تھی کہ وہ مجھے لینے آیا ہے تو میرا پیچھا تو ضرور کرے گا۔ یہاں سے آفس نہیں چلا جائے گا، اور اب اگر چلا بھی جاتا تو مجھے گھر کا راستہ تو یاد ہو ہی گیا تھا۔ جیسے ہی رکشے والے نے رکشہ اسٹارٹ کر کے چلانا شروع کیا، وہ کہنے لگا اوئے رکشے والے رکو۔ پھر مجھے کہنے لگا مونا دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو، میں غصے کا بہت برا انسان ہوں، شرافت سے اترو اور گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کہا جلدی جلدی چلاؤ، یہ بدماش لڑکا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ رکشے والا بھی عجیب سا انسان تھا، اچھا خاصا، لمبا چوڑا موٹا اور کالا، آنکھیں نہ جانے کس وجہ سے گلابی گلابی تھی۔ مونچھوں کو تاؤ دے کے کبیر سے کہنے لگا اے لڑکے اپنا راستہ ناپو، جاؤ یہاں سے، مجھے پتا ہے تم اس لڑکی کو پریشان کر رہے ہو، اتنا ماروں گا نا کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا مونا رکشے سے نیچے اترو ورنہ میں بابا کو تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ بہرحال میں نہیں اتری۔ پھر میرے پاس اپنی گاڑی لا کے کہنے لگا میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، میں آفس جا رہا ہوں، اب اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو گیا تو تمہاری ذمہ داری خود ہوگی۔ یہ کہہ کے اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی۔ رکشے والے نے تھوڑا ہی دور رکشہ لے جا کر نہ جانے کس گلی میں موڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کہاں لے جا رہے ہو تم؟ مین روڈ پہ جاؤ۔ تو وہ خباثت سے مسکرانے لگا، او بیوی جی یہاں سے شارٹ کٹ ہے۔ یہ کہہ کے اس نے رکشے کی رفتار بھی بڑھا لی۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کاش کہ میں آگے بیٹھ جاتی، کم از کم مجھے گھر تو اتار دیتا۔ مجھے تو یہاں سے گھر کا راستہ بھی نہیں پتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں ڈر گئی۔ وہ نہ جانے کن کن گلیوں میں اپنا رکشہ گھما رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میں نے کہا ایسے کرو رکشہ روک دو۔ اب میں سچ مچ ڈر گئی تھی۔ تو وہ مسکرانے لگا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے اپنے رکشے کے سامنے لگے شیشے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کہاں لے جا کے رکشہ روک دیا۔ بڑا عجیب سا محلہ تھا اور بڑا عجیب سا گھر تھا جس کے سامنے اس نے رکشہ روکا۔ میری تو گویا جان نکلی۔ عین اسی وقت کبیر کی گاڑی رکشے کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ میں جلدی سے اتری اور فرنٹ ڈور کھول کے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے مجھے گھر لے کے جاؤ، یہ پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگا بہت شوق تھا تمہیں، مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا، میں اتنا بھی برا انسان نہیں ہوں کہ تم مجھ پہ کسی اجنبی کو فوقیت دو۔ رکشے والا بھی اسے دیکھ کے گھبرا گیا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا، کہنے لگا یہاں کیوں لے کے آئے ہو اسے؟ یہ کہتے ہوئے کبیر نے اس رکشے والے کا گریبان پکڑ لیا۔ وہاں 3-4 نوجوان اور اکٹھے ہو گئے، وہ شاید رکشے والے کے ہی جاننے والے تھے۔ سبھی کبیر کو مارنے لگے۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے جلدی سے اپنے موبائل سے اپنے تایا ابو کو فون کیا، لیکن وہ بھی ان لوگوں کو مار رہا تھا، لیکن وہ علاقہ رکشے والے کا تھا۔ تایا ابا نے فوراً مجھے کہا کہ لوکیشن سینڈ کرو۔ میں نے لوکیشن سینڈ کی اور اگلے 5 منٹ میں پولیس کے موبائل کا ہارن سنائی دیا۔ وہ سب بھاگ گئے۔ شاید پولیس کو انفارم تایا جی نے کیا تھا، لیکن اس بیچارے کو 3-4 مردوں نے بہت مارا تھا۔ اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی۔ میں روتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی، اس کے پاس آ گئی۔ جب پولیس موبائل پہنچی تب تک وہ لوگ 9-2-11 ہو چکے تھے۔ ہمیں بھی پولیس اسٹیشن جانا پڑا۔ تایا ابا وہاں پہلے سے موجود تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ کبیر نے ان لوگوں کا حلیہ پولیس انسپکٹر کو بتایا۔ بہرحال جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے اسے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگلے روز جب میں ناشتے کے لیے باہر آئی تو دادی اماں کے کمرے سے کبیر کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دادی اماں ذرا ہولا ہاتھ رکھیں، ایک تو ان لوگوں نے مار مار کے میری شکل بگاڑ دی، اوپر سے پتہ نہیں کیا گرم گرم میرے منہ پہ لگائے جا رہی ہیں۔ ارے کمبخت تیرے منہ کی سکائی کر رہی ہوں، کمینوں نے مار مار کے میرے بچے کی شکل بگاڑ دی۔ ارے تیرے ہاتھ کیا ٹوٹے ہوئے تھے، مار نہیں سکتا تھا ان لوگوں کو؟ دادی اماں اسی پہ چلانے لگی۔ ہاں تو میں جیمز بانڈ کی اولاد تھوڑی ہوں
کہ ایک ساتھ 4 ہٹے کٹے مردوں کو مارتا۔ آپ کی یہ جو پوتی ہے نا، اسے سمجھائیں، اگر اس نے میری بات کے ذرا بھی خلاف جانے کی کوشش کی نا تو میں اسے ضرور مار ڈالوں گا۔ میں جو ہلدی والا دودھ تائی اماں کے کہنے پہ دادی اماں کے کمرے میں لے جا رہی تھی تاکہ کبیر کو دے سکوں، میرے قدم وہیں جم گئے۔ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اندر جاؤں۔ شرمندگی کے مارے میں اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ کہنے لگا، سوچیں اگر میں اس کا پیچھا نہ کرتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ۔ یہ تو واقعی میں نے نہیں سوچا تھا۔ اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتا تو میں تو شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہرحال میں بہت پچھتا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ٹراؤزر اور بنیان پہنے وہ دادی اماں کے سامنے بیٹھا تھا، اور دادی اماں کپڑے کے رومال کو ہی اکٹھا کر کے ایک گولا سا بنا چکی تھی، اور اسی طرح پھر اسے گرم کر کے اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے نیل کے نشانوں پہ ہلکی ہلکی سکائی کر رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس اس کے پاس رکھ دیا۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دادی اماں کہنے لگی، مونا بیٹا کیوں بیٹھی تھی رکشے میں؟ کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی دادی؟ یہاں میں اس کی خاطر پٹ کے اپنی شکل کا نقشہ بگاڑ چکا ہوں، اور آپ بڑے آرام سے پوچھ رہی ہیں مونا بیٹا کیوں بیٹھی تھی رکشے پہ؟ ارے کان مڑوڑے اس کا، جاہل گنوار عورت۔ دیکھو لڑکی، ہر بار تمہاری خاطر اپنے منہ کا حشر نہیں بگڑواؤں گا میں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا، آئی ایم سوری۔ دادی کہنے لگی، چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے پھر حیرت سے دادی کو دیکھا۔ دادی یہ آپ کی سگی ہے جو آپ اسے کچھ بھی نہیں کہتی؟ ہماری غلطیوں پہ تو ہمارے منہ پہ زور زور سے چماٹے لگا دیتی تھی۔ یہاں پہ پیار ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ دادی اماں نے اس کے کندھے پہ مکہ جڑا، جہاں پہلی شاید اسے چوٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ کراہ کے رہ گیا۔ ارے چپ کر، معصوم سی بچی ہے، اسے کیا خبر تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ کہنے لگا، یہ جو معصوم سی بچی ہے نا، کسی دن میرے ہاتھوں سے… اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، دادی کی گھورتی ہوئی نظروں کو دیکھ کے چپ ہوا۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی چبا گیا۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے میں نے یہ کیا کہ جب بھی تائی اماں کبیر کے کپڑے استری کرنے لگتی تو میں ان سے کہتی کہ لائیں مجھے دے دے، میں کر دیتی ہوں۔ کبھی وہ چائے مانگتا تو میں کچن میں چائے بنانے لگتی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ چائے بہت پیتا تھا۔ جس دن اسے آفس کا کام زیادہ کرنا پڑتا تو رات کو خود ہی کچن میں آ کے چائے بنانا شروع کر دیتا تھا اور پورا کچن بکھیر کے رکھ دیتا تھا۔ صبح صبح تائی اماں چیختی ہوئی نظر آتی، کبیر میں کیا کروں تمہارا؟ ارے چائے پکائی ہے یا جلائی ہے؟ پتیلی کا حشر دیکھو، جل جل کے کوئلہ بن گئی ہے۔ خدا کے لیے تم تو مجھ پہ یہ احسان نہ کیا کرو، مجھے جگا دیا کرو رات کو چائے بنانے کے لیے۔ کام کرنے والی میڈ بھی ایسی گندی پتیلی دھونے سے صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن اس کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ رات کو مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کالج کے کام میں مصروف تھی۔ دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ چائے پیوں۔ کچن میں کھٹ پٹ کی آواز سن کے مجھے تائی اماں کی باتیں یاد آئیں۔ میں نے اپنی کتاب بند کی اور باورچی خانے میں آ گئی۔ دیکھا تو کانوں میں ہینڈ فری لگائے، جیب میں موبائل ڈالے ڈانس کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ چولہے پہ چائے کی کیتلی بھی رکھ چکا تھا، اور پھر کیبن کھول کھول کے چائے کی پتی اور چینی ڈھونڈ رہا تھا۔ حالانکہ روز خود چائے بناتا تھا، پھر بھی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ پتی اور چینی کہاں پڑی ہے، یا شاید تائی اماں رات کو چینی اور پتی کسی اور جگہ چھپاتی تھی تاکہ وہ رات کو اپنی کارستانی نہ دکھائے۔ کڑیوں کا نشہ پیارے، نشہ سب سے نشیلا ہے، جسے دیکھو وہ حسن کی بارش میں گیلا ہے، میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے۔ شاید وہ گانا جو گنگنا رہا تھا وہی سن بھی رہا تھا، ساتھ ساتھ ناچ بھی رہا تھا۔ میں نے گلا صاف کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، پھر سیدھا ہو گیا۔ جیب سے موبائل نکال کے اس نے وہ میوزک بند کیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ میں نے کہا، میں اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی تو مجھے چائے پینی تھی۔ کہنے لگا، دیکھو تمہارے لیے چائے میں نہیں بناؤں گا، جب میں چلا جاؤں گا نا پھر آنا، چلو نکلو یہاں سے باہر۔ اس نے چٹکی بجا کے کہا، میں آپ کے لیے بھی چائے بنا دیتی ہوں، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ کہنے لگا، کیوں؟ تم میری چائے کیوں بناؤ گی؟ میں نے کہا، آپ پتیلی کالی کر دیتے ہو۔ میری بات سن کے اسے شاید غصہ آیا۔ کہنے لگا، تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، چلو نکلو میرے باورچی خانے سے باہر۔ میں نے کہا، میں آپ کو چائے بنا دیتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، چائے میں زہر نہیں ڈالوں گی۔ میری بات سن کے اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا، ڈال بھی سکتی ہو،
تم سے میں ایسی امید رکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ مجھے اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے چائے کی پتی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور کیتلی میں ابلتے ہوئے پانی میں چائے کی پتی ڈال دی۔ پھر میں کیبنٹ سے الائچی نکال کے وہ قہوے میں ڈالنے لگی۔ کہنے لگا کیونکہ تم بری ہو۔ پھر شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ اگر میں اتنی ہی بری لگتی ہوں تو ٹھیک ہے، میں واپس اپنی نانی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ کہنے لگا تم وہاں سے آئی کیوں تھی؟ میں نے کہا میں تو یہاں پہ سب کی محبتیں سمیٹنے آئی تھی، آپ کا کمرہ لینے نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس پہ کوئی قبضہ جمانے آئی تھی۔ میں نے دادی اماں سے بہت کہا کہ میں ایڈجسٹ کر لوں گی، مجھے آپ کا کمرہ نہیں چاہیے۔ اتنی دیر میں چائے بنا چکی تھی، ایک کپ میں چائے ڈال کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بغور مجھے دیکھا، چائے کا کپ پکڑا اور واپس کچن سے باہر نکل گیا۔ جب میں اپنا کپ باہر لے کے آئی تو دیکھا کہ وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا تھا۔ انہی دنوں راحیلہ کا رشتہ آیا۔ فضیلہ تو ویسے بھی اپنے خالہ زاد سے منسوب تھی۔ چھوٹے تایا کہنے لگے کہ میں ان دونوں کی شادی 3 مہینے میں کر دوں گا۔ پتہ نہیں دادی اماں کو میں کیوں یاد آ گئی۔ کہنے لگی فضیلہ سے 2 سال ہی چھوٹی مونا ہوگی، میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس کی بھی منگنی کر دوں۔ یہ سن کے میں پتہ نہیں کیوں گھبرا گئی۔ سب سے پہلے کبیر نے نعرہ لگایا، ہو دادی یاہو، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، جلدی سے اس کا کہیں رشتہ کریں، بلکہ منگنی کے بجائے شادی کر دیں، میرا کمرہ تو خالی ہوگا۔ یہ سن کے دادی اماں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا آپ وہاں بہت چھوٹا سا محسوس ہوا۔ دادی اماں کہنے لگی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر دادی اماں کہنے لگی اسے بڑی تکلیف ہے میری بچی کی، ایسے کرو رشتے والی سے کہو کہ مونا کے لیے بھی اچھے سے اچھا رشتہ دکھائے، یہ نہ ہو کہ کل کو میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میری بچی کے ساتھ یہاں یتیموں والا سلوک ہو۔ یہ سن کے تایا ابا کہنے لگے کہ کسی رشتے والے کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب گھر میں رشتہ موجود ہے، ہماری بچی ہمارے ہی گھر میں رہے گی، یہ میری بہو بنے گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ سے چمچ گرا اور چاول تو کبیر کے حلق میں بھی اٹکے۔ بیک وقت ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے۔ تائی اماں کہنے لگی آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ مونا میری بہو بنے، اور یہ جو آپ کا بگڑا نواب ہے نا، مونا اگر اس کی زندگی میں آ جائے تو یہ بھی کچھ سدھر جائے گا۔ میں فوراً سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، بابا مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے، یہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، قبضہ مافیا سے اس کا تعلق ہے، پہلے میرے کمرے پہ قبضہ کیا، اب یہ مجھ پہ بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے، میں نہیں کروں گا اس سے شادی۔ مجھے لگا کہ کسی نے ذلت کا تماچا میرے منہ پہ مارا ہے۔ وہ کہنے لگے میں تمہارے منہ پہ زور سے تھپڑ دے ماروں گا، اتنے بڑے ابھی تم نہیں ہوئے کہ اپنا اچھا برا سمجھ سکو، میری سگی بھتیجی ہے، میرے بھائی کی اولاد ہے، پہلے ہی اس کی ممانی نے اس کے ساتھ کوئی کم بدسلوکی نہیں کی، اس کی نانی مجھے سب کچھ بتا چکی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی غلط لوگوں میں اس کا رشتہ نہ ہو جائے، جس تکلیف سے وہ ابھی تک گزری ہے مستقبل میں اسے ویسی تکلیف نہ دیکھنی پڑے۔ اور تمہیں کیا کہتی ہے وہ؟ تائی اماں کہنے لگی جو روز استری شدہ کپڑے پہن کے جاتے ہو نا، وہ مونا ہی استری کرتی ہے، اور یہ جو کھانا ٹھوس رہے ہو نا اور بڑی تعریفیں کرتے ہو کہ اب تو آپ کے ہاتھ میں بڑا جادو آ گیا ہے، بڑے مزے کے کھانے بناتی ہیں، یہ کھانے وہی بناتی ہے۔ شاید وہ اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ انکار کر رہا تھا۔ اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ زبردستی کسی کے سر پہ مسلط ہو جاتی۔ دادی اماں کہنے لگیں کہ میں اس کی منگنی نہیں کروں گی بلکہ اس کا نکاح پڑھوا دوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے انکار کرتا ہے۔ وہ شاید کھانا چھوڑ کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ میں پہنی سونے کی انگوٹھی جو دادی نے مجھے دی تھی کہ اسے ہمیشہ پہن کے رکھنا، ارے میری پوتی ہو تمہارے پاس ایک بھی چیز سونے کی نہیں ہے، میں نے وہ انگوٹھی چپ چاپ دادی کے کمرے میں جا کے رکھ دی۔ کچھ پاکٹ منی تایا مجھے دیتے تھے جو میں خرچ نہیں کرتی تھی، کیونکہ میری ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی اور فضول خرچی کی مجھے عادت نہیں تھی۔ میں نے وہ پیسے گنے، تقریباً 10,000 تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس میں کراچی جانے کے لیے ٹکٹ تو آ ہی جائے گا۔ ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے صرف 2-3 جوڑے رکھے اور ایک خط لکھ دیا کہ خدا کے لیے آپ لوگ کبیر کو مجبور نہ کریں، مجھے کوئی بھی مجبوری کا رشتہ کسی کے ساتھ بھی نہیں نبھانا، نہ تو مجھے کبیر کا کمرہ چاہیے اور نہ ہی اس کا ساتھ،
مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے مجھ پہ جتنے بھی احسان ہیں اس کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں زبردستی کسی کی بھی زندگی میں شامل ہونے کے لیے یہاں نہیں آئی تھی۔ آپ اس کی شادی وہاں کیجیے جہاں اس کی دلی رضامندی ہو۔ یہ لکھ کر میں سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے جا چکی تھی۔ مین روڈ پہ ایک بوڑھا رکشے والا مجھے مل گیا۔ آیت الکرسی پڑھ کے میں اس میں سوار ہو گئی۔ دل میں دعا کرتی رہ گئی کہ یہ شریف انسان ہو اور مجھے اسٹیشن تک پہنچا دے۔ صبح 7 بجے کی ٹرین میں بیٹھ کے میں کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ پورا راستہ میں روتی رہی۔ میرے سامنے ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، میاں بیوی تھے، بچے تھے۔ وہ خاتون مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھیں کہ تم اکیلی آئی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کراچی پہنچ کے میں نے رکشہ کروایا اور نانی کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کے ممانی نے بہت باتیں سنائیں کہ 4 دن بھی اس کے ددیال نے اسے نہیں رکھا، اب ہمارے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے واپس آ گئی۔ ارے شکر ہے میری بیٹی کی شادی ہو گئی، ورنہ اس کی نحوست سے تو میری فرزانہ یوں ہی بیٹھی رہ جاتی۔ میری نانی مجھ سے وجہ پوچھتی رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، بس نانی سے کہا کہ اگر تایا ابا کا فون آئے تو انہیں کہیے گا کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ نانی کہنے لگی کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، لیکن میری ممانی نے تو جیسے آفت کھڑی کر دی۔ کہنے لگی یہ یہاں نہیں رہے گی۔ روزانہ کے وہی تانے تشنے شروع ہو چکے تھے۔ تنگ آ کے میں نے ممانی سے کہا کہ ایسے کریں آپ میری شادی کر دیں، کسی بوڑھے سے، لولے لنگڑے سے، کانے سے، جس سے بھی کریں گی میں چپ چاپ کر لوں گی، آپ کی جان بھی چھوڑ دوں گی۔ میری بات سن کے میری نانی کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھ جیسی یتیم لڑکی ایک اچھے گھر کا خواب نہیں دیکھ سکتی ہے، دیکھ بھی لے تو اس کی آنکھوں میں کنکر ڈال دیے جاتے ہیں۔ میری ممانی نے بھی اپنے پاگل بھانجے کا رشتہ میرے ساتھ پکا کر دیا۔ کہنے لگیں کہ 8 دن میں اس کا نکاح کر دوں گی۔ نانی اماں رونے لگی کہ خدا کا خوف کھاؤ، اللہ نے تمہیں بھی تو بیٹیاں دی ہیں۔ میں نے کہا مجھے رشتہ منظور ہے۔ میری نانی حیران تھی۔ 8 دن کے بعد میں دلہن بنی بیٹھی تھی، آنسو بہا رہی تھی جب میری بارات بھی آ گئی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، سامنے صحن میں اس پاگل لڑکے کو دیکھ کے ایک دم میری روح کانپی تھی۔ دیکھنے میں وہ ہٹا کٹا نوجوان تھا اور لال رومال منہ پہ رکھ کے مسکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن ایک خوف کی لہر میرے اندر دوڑی تھی۔ میں نے اٹھ کے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور رونے لگی، لیکن تبھی ایک شور سا اٹھا، کہاں ہے مونا؟ تایا ابا کی آواز تھی۔ میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو تایا ابا، میری دادی اور کبیر صحن میں موجود تھے۔ تایا ابا کو شاید نانی نے بتا دیا تھا اور وہ میری ممانی پہ چلا رہے تھے، ہماری بچی کی شادی تم اس پاگل سے کرنے والی ہوتی کون ہو؟ وہ کہنے لگی آپ کی بچی سے پوچھ کے رشتہ طے کیا ہے۔ پتہ نہیں تایا ابا کی دھاڑ دار آواز پہ ممانی کے تو حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میری دادی کہنے لگی کہاں ہے میری بچی؟ ارے تم لوگوں نے اسے کیا لاوارث سمجھ رکھا تھا؟ پھر میری نانی سے کہنے لگی کہ آپ نے بہت دیر سے ہمیں بتایا، آپ کو پتہ ہے ہم اسے کتنا تلاش کر رہے تھے، پورا لاہور ہم نے چھان مارا۔ نانی اماں کہنے لگی کہ اس نے مجھے منع کیا تھا، کہتی تھی کہ مجھے زبردستی کسی کے ساتھ رشتہ نہیں نبھانا۔ دادی اماں میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگیں کہ ابھی بھی مجھے نہیں بتا سکتی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ یوں بھاگ کے آ جاؤ؟ میں نے کہا دادی اماں مجھے یہ رشتہ قبول ہے، میں اس رشتے پہ راضی ہوں۔ میرے کمرے کے دروازے پہ کبیر کھڑا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے، بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر چند قدم بڑھا کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے اس پاگل میں جو وہ تمہیں پسند آ گیا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا ابھی کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب تمہارا نکاح مجھ سے کریں گے، زیادہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت خوار ہوا ہوں میں، مزید خوار ہونے کا شوق نہیں ہے، شرافت سے نکاح کر لینا، باقی کی باتیں لاہور جا کے کریں گے۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ دادی اماں اور تایا ابا کے مجبور کرنے پہ آیا ہوگا۔ میں نے دادی اماں سے انکار کیا لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی کہ اگر تمہیں میری عزت کا پاس ہے تو تم انکار نہیں کرو گی۔ میرا نکاح کبیر سے ہو گیا۔ تایا ابا مجھے اپنے ساتھ لے کے لاہور آ گئے۔ ہم نے جہاز کا سفر کیا، اس لیے 1.5 گھنٹے میں ہم لاہور پہنچ گئے۔ جب میں گھر آئی تو پورا گھر برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔
تائی اماں، راحیلہ، فضیلہ سب مجھ پہ پھول پھینک رہے تھے اور میں حیران تھی۔ مجھے اسی کمرے میں بٹھایا گیا جہاں میں پہلے رہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کے باہر مجھے کبیر کی آواز آئی۔ ایسے کیسے کبیر بھائی، کمرے میں جانے سے پہلے جیب خالی کرنی پڑے گی۔ راحیلہ اور فضیلہ ہنس رہی تھی۔ ارے بھائی، پہلے ہی زبردستی کی دلہن کے ساتھ رات گزارنی ہے، پیسے بنتے تو نہیں ہے۔ اس کی بات پہ میں سلگ کے رہ گئی۔ شاید اس نے جیب میں سے کچھ پیسے نکال کے دیے۔ راحیلہ کہنے لگی قدر کریں، بہت پیاری بیوی مل گئی ہے آپ کو۔ کہنے لگا خوش نصیب تو وہ ہے جسے میں بنا کوشش کے مل گیا۔ ارے لڑکیاں مرتی ہیں مجھ سے شادی کرنے پہ۔ میں جانتی تھی کہ اندر آ کے بھی وہ میری تذلیل ہی کرے گا، اپنی برتری بیان کرے گا، مجھ پہ احسان جتائے گا کہ دادی کے کہنے پہ اس نے میری عزت رکھ لی۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے ایک نظر بھی اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، کنڈی لگی تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے مسلا ہو۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو، لیکن مجھے زیادہ نخرے اٹھانے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں آئے تھے؟ میں نے تو آپ کی راہیں ہموار کی تھیں، میں یہاں سے چلی گئی تھی، کیا ضرورت تھی میرے پیچھے آنے کی؟ کہنے لگا راہیں ہموار کر کے گئی تھیں یا مجھے پھنسا کے گئی تھیں؟ پتہ ہے دادی نے چپلوں سے مارا ہے مجھے، امی نے الگ تانے دیے، اور بابا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کہتے تھے کہ تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم اس گھر میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہو۔ پھر گہری سانس لی۔ کیا جادو کر دیا تم نے میرے گھر والوں پہ کہ یہ سب میرے رشتے ہیں، لیکن تمہارے ایک جانے پہ میرے دشمن بن گئے۔ بہت تلاش کیا میں نے تمہیں، شکر ہے کہ تمہاری نانی نے بتا دیا کہ تم وہاں ہو، ورنہ ابھی تک تو۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا ہوتا کہ آپ کچھ دیر بعد پہنچتے تاکہ میں زبردستی آپ پہ مسلط نہ کی جاتی۔ وہ غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، اور وہ جو تم زبردستی میرے دل پہ مسلط ہو گئی تھی اس کا کیا؟ ٹھیک ہے اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، لیکن اب تھوڑا سا نخرہ تو دکھانا تھا نا اپنے ماں باپ کو۔ لیکن تمہیں تو نہیں کچھ کہا تھا، مجھے تو ماننا ہی تھا کیونکہ تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ جان بوجھ کے تمہیں تنگ کرتا تھا، تمہیں تنگ کرنا اچھا لگتا تھا۔ جب تم معصوم سی شکل بناتی تھی تو اور بھی پیاری لگتی تھی، لیکن بس اپنے ماں باپ کے سامنے تھوڑی بھرم بازی دکھا جاتا تھا تاکہ کل کو میری ماں مجھے یہ تانے نہ دے کہ شادی کے بعد تم بھی بدل گئے، تم نے بھی پسند کی شادی کی ہے اپنے بڑے بھائی کی طرح۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا صغیر بھائی نے نرگس بھابھی سے محبت کی شادی کی تھی، اسی لیے امی محبت کی شادی کے خلاف تھی۔ اگر میں خود سے تمہارا نام لیتا تو وہ یقیناً انکار کر دیتی۔ بابا کا ذہن تو میں نے ہی بنایا تھا کہ مونا کی شادی خاندان میں ہی کیجیے گا، پر یہ نہیں پتا تھا کہ ذرا سی بات پہ تم اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی۔ میں تو صرف تمہیں اپنی ماں کے طعنوں سے بچانا چاہتا تھا کہ کل کو اگر میں تمہاری ہر بات پہ سر جھکا دوں تو میری ماں مجھے یہ نہ کہے کہ تم نے بھی پسند کی شادی کی ہے۔ میں انہیں ایٹ لیسٹ یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی پسند سے لائیں تھی، اب جیسی بھی ہے برداشت کریں۔ میں نے اسے دیکھا تو مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو میں ایسی لگتی ہوں کہ تائی اماں کو پریشان کروں گی؟ وہ کہنے لگا ایک بات بتاؤ، تائی، چچی، پھپھی، خالہ، ممانی، یہ سب رشتے پہلے کیوں ہوتے ہیں؟ شادی کے بعد تو ساس ہوتی ہے، اور اسے اچھی خاصی بہو میں بھی 100 کیڑے نظر آتے ہیں، اسی لیے عقل مندی کا تقاضا یہی تھا۔ لیکن تم نے، یہ کہہ کے اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ کھینچا۔ اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر چکا تھا، اس کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگی۔ میں گھبرا کے نظر چرا گئی اور وہ ہنسنے لگا۔ بہت بے وقوف لڑکی ہو، لیکن بہت اچھی بھی ہو۔ اگر رونے دھونے کا پروگرام ختم ہو گیا ہو تو لائٹ بند کر دوں؟ میں کیا جواب دیتی؟ میری تو شرم سے آنکھیں ہی نہیں اوپر ہو رہی تھیں۔